نظر بد کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ ان میں دو رائے پائی جاتی ہیں، تو انہی میں سے ایک نظر بد بھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ وہم ہے، بس ایسے ہی، ظاہر ہے جو قرآن و سنت کے اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ کم علمی کی بنیاد، وہ کہتے ہیں وہم ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف انتہا پہ چلے جاتے ہیں، ایک عام سی بیماری کو بھی نظر بد قرار دے دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، مثلا کسی کو بخار ہو گیا ہے، ظاہر ہے نظر بد کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے، تو ہر چیز کو نظر بد کے ساتھ جوڑ، یعنی یہ دو انتہائیں ہیں۔ تو جس طرح ہمارے دیگر بعض عقائد ہیں ان میں ہماری عوام جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہے، تو اسی طرح نظر بد کے حوالے سے بھی ایک چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھے، نظر بد کی حقیقت ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے، ٹھیک ہو یہ بات جو ہے یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اس حوالے سے بہت ساری آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، بطور دلیل کے اور حوالے کے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ احادیث، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نظر لگتی ہے، اس کی حقیقت ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ وہم نہیں ہے۔ ایک آیت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تو انہیں ایک نصیحت کی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم سب نے ایک ہی دروازے سے اکٹھا داخل نہیں ہونا، بلکہ من ابواب متفرقۃ، تم نے سارے دروازوں سے الگ الگ ہو کے جانا ہے۔ 12 بیٹے تھے تو ہاں تم نے سب نے اکٹھا نہیں جانا، سب نے مختلف دروازوں سے جانا ہے۔ اب اس آیت کے تحت جو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ تم نے ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، سب نے اکٹھا نہیں جانا، مختلف دروازوں سے جانا ہے، تو یہ کیوں نصیحت کی؟ اس پر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سارے مفسرین کے اقوال لکھے ہیں، جن میں ابن عباس ہیں، محمد بن کعب ہیں، اور امام مجاہد ہیں، دہاق ہیں، قتادہ ہیں، یہ سارے مفسرین جو ہیں کبار مفسرین، اور ان کے علاوہ اور بھی، وہ کہتے ہیں ان سب مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے کے وجہ سے خوف زدہ تھے، اس سے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے، وہ سارے دیکھنے میں خوبصورت تھے، اکٹھے 12 اگر جیسے آپ مجھے کل ہی بتا رہے تھے کہ آپ کے ماشاءاللہ ٹوینز بیٹے ہیں، تو آپ جب بھی ان کو اکٹھے باہر لے کے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ٹوینز ہیں، بالکل، تو ماشاءاللہ بڑے مطلب اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ان کو بنایا ہے، تو ان کو کسی کی بھی نظر پہلی پڑے گی، بالکل، تو اس کے منہ سے اگر ماشاءاللہ نہیں نکل رہا، بالکل ایسے، تو وہ بھی ایک نظر بد کا جو ہے وہ سبب، وہ آگے آئیں گی چیزیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھے، تو کوئی پیار سے بھی دیکھتا ہے، ہاں اس سے بھی اس کی نظر لگتی ہے، حاسد کی نظر لگتی ہے، لیکن بعض لوگ حاسد نہیں ہوتے، تو اکثر جو ٹوینز بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو جو بھی دیکھتا ہے پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ ٹوینز ہیں، تو جہاں پہ بھی جائے گا، ہر اگلی جگہ پہ تو سارے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ کہنے کے بعد بھی نظر لگ سکتی ہے، ماشاءاللہ کے الفاظ اور دیگر الفاظ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہنا چاہیے احتیاطی تدابیر ہیں، یہ احتیاطی تدابیر میں، یہ آگے ساری چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ اچھا، ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ نظر بد کے اوپر جب بات ہوتی ہے، اگر کسی کو مطلب سر میں درد ہوا ہے یا جسم میں کوئی بھی اس کو بیماری لاحق ہوئی ہے، تو وہ پہلے میں بھی آپ کے ٹاپک میں آگے چیزیں آ رہی ہیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ وہ پھر میڈیکل کی طرف نہیں رجوع کرتے اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس وہ دم درودوں کی طرف چل پڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلے میڈیکلی بھی کچھ نہ کچھ، ہاں ظاہر ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں، جو اب اس کے بچاؤ کے طریقے ہیں، جو علاج ہے، تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اس آیت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے اکٹھا داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے جانا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ تھے کہ کہیں کو نظر نہ لگ جائے، وہ سارے کے سارے خوبصورت تھے، خوش شکل تھے اور خوش نظر حلیے والے تھے، اور تو انہیں یہ خدشہ تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں یہ ڈر تھا، اور نظر لگنا حق ہے، اس کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑ سوار کو گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث سنیں اس حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، یعنی اس حدیث کے بعد بھی اگر اتنے واضح الفاظ ہیں، اگر کوئی کہے کہ یہ وہم ہے یا نظر نہیں لگتی، تو پھر اس کی عقل کے ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، یا وہ حدیث کا کوئی منکر ہوگا،
سنت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العین حقن، فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے. ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. اندازہ کریں کتنے واضح الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے اور نظر بد لگتی ہے. اگر تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. فرمایا کہ جب تمہیں غسل کرنے کا کہا جائے تو تم غسل کرو. اب اس حدیث میں واضح طور پہ حضور نے فرما دیا کہ نظر لگنا حق ہے. اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس ایک بچی تھی. حضور نے دیکھا کہ وہ بچی کمزور تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا ہے کہ اس کو میں دیکھتا ہوں اس کا رنگ پیلا ہو چکا ہے، یہ کمزور ہے، تو اس کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرواؤ کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی حضور نے کہا کہ یہ بچی کی جو حالت ہے اس سے نظر آ رہا ہے اس کا رنگ پیلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گئی ہے، تو حضور نے خود کہا کہ اس کو دم کرواؤ، اس پر نظر کا اثر ہے، یعنی اس کو نظر بد لگی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر کیا، حضرت جعفر طیار کے گھر حضور گیا ہے، اسماء بنت امیس جو ان کی زوجہ تھیں، تو ان سے حضور نے دریافت کیا. حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے ان آپ کے بچوں کو جو میں دیکھتا ہوں، میں اپنے بھائی کی اولاد کو، ان کے جسم دبلے پتلے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، کیا انہیں کوئی پریشانی لائق ہو گئی ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، بلکہ انہیں نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، یہ نظر انہیں لگتی ہے اس لیے ان کا یہ حالت ہو جاتا ہے. اب حضور نے یہ نہیں کہا کہ نظر تو لگتی نہیں ہے یا نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ ان کو نظر لگ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ کہا کہ انہیں نظر لگتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں دم کرواؤ، یعنی حضور نے ان کی تائید کی اور کہا کہ ان کو دم کرواؤ. پھر حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے کہ کیا یہ الفاظ میں پڑھ کے انہیں دم کروں، تو آپ نے کہا کہ یہ الفاظ ٹھیک ہیں، آپ انہیں پڑھ کے دم کر سکتی ہیں. اب قرآن مجید کی اس آیت سے اور یہ 3-4 احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے بالکل واضح ہو گیا ہے، کوئی کسی قسم کی شک اور گنجائش نہیں ہے. اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، اور آپ نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ تقدیر پر بھی غالب آ جاتی ہے. That's all. It is very easy way to understand کہ جب آیت آ گئی، حدیث آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنسپٹ اور یہ جو تصور ہے کہ نظر بد ہے، پہلی چیز یعنی یہ کنفرم ہو جانی چاہیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نظر بد یہ وہم ہے، یہ نظر بد نہیں لگتی، تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ نظر بد لگنا حقیقت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، نظر لگتی ہے. تو یہ ذہن سے جو اس چیز کا بالکل کلیتاً انکار کرتا ہے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ قرآن و حدیث کے اس واضح حکم کا انکار کر دیتا ہے. اچھا، اس میں ایک